نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے۔ ان 3 آیات کریمہ میں مشہور قول کے مطابق یہ جو آنے والا تھا یہ کون تھے؟ تو مشہور قول یہ ہے کہ یہ فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ یہ انہوں نے جو جملہ کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول ایک مسئلے کی، اب جیسے کبھی مسئلہ پوچھنا چاہیے تو اس میں ایک ادب سکھایا گیا کہ مسئلہ پوچھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی وہ مسئلہ پیش نہ بھی آیا ہو تو فرضی مسئلہ بنا کر اس کو پوچھا جاتا ہے۔ تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول ایک مسئلے کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلے کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں یہ جائز ہے اور مقرر کر لی جاتی ہیں، اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ جب مسئلہ بیان ہو تو وہ بالکل واضح طور پر مسئلہ سامنے آ جائے اور مسئلے کے اندر کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اب وہ کیا مسئلہ تھا سنیے، بڑا غور سے سنیے گا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے تربیت بھی فرمائی، آزمائش بھی ہے اور تربیت بھی ہوگی۔ مسئلہ ان فرشتوں نے یہ پیش کیا تھا، اور اس سے مقصود کیا تھا؟ وہ آزمائش بھی تھی اور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک توجہ دلانی تھی۔ اور جو انہیں پیش آیا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 99 دمبیاں ہیں ایک کے پاس، اور ایک کے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ جو دمبی سے جو تشبیہ دی گئی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویوں کی طرف اشارہ تھا۔ اب سنیے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ لوگ تو میرے آقا پر اعتراض کرتے ہیں کہ 11 بیویاں کیوں تھیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیغام دیا کہ جس کی طرف آپ نے پیغام بھیجا تھا، یعنی جس سے نکاح کرنا چاہتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو اس کو ایک مسلمان پہلے پیغام دے چکا تھا۔ آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے جو اعزا و اقارب، یعنی جو اس کے قریبی والدین میں سے تھے، جو رشتے کو لینے والے، قبول کرنے والے، تو وہ اس مسلمان جس نے پہلے پیغام بھیجا تھا اس کو چھوڑ کر اور وہ آپ کی طرف التفات کرنے لگے اور آپ کے لیے راضی ہو گئے، اور آپ سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ملتا ہے کہ اس مسلمان کا اس عورت سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، اور آپ نے اس زمانے میں یہ بھی طریقہ تھا
کہ آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اس عورت کو وہ طلاق دے دے اور آپ اس سے نکاح کرے، تو وہ آپ کے مرتبے کو جانتا تھا۔ اس مسلمان نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس زمانے میں مفسرین کہتے ہیں معمول ایسا ہی تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو وہ اس سے استدعا یعنی درخواست کرتا اور طلاق دلوا لیتا اور بعد عدت اس سے نکاح کر لیتا تھا، اور یہ بات شرعاً ناجائز ہے اور نہ اس زمانے کے رسم و خلاف تھی یہ بات۔ لیکن شان انبیاء جو ہے، اللہ کے جو نبیوں کی جو شان ہے وہ بہت عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو آپ نے نکاح کیا تھا یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا، تو اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، آپ کی توجہ دلائی جائے کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یعنی آپ کی شان کے لائق نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی توجہ دلانے کے لیے اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے ان کو فرشتوں کی شکل میں اللہ نے آپ کے پاس بھیجا، کہ فرشتوں نے وہ آ کر کس طرح کہا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میں اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایک فیصلہ آپ سے کروانے آئے ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جملوں سے پھر آپ نے کس طرح پھر ان کا مسئلہ سنا کہ ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس ایک دمبی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے اس بات پر مجھ پر زور ڈالا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ فیصلہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا، لیکن اس سے پہلے جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ان آیات کی روشنی میں، وہ یاد رکھیے گا کہ اگر بڑوں سے بزرگوں سے اگر کوئی لغزش صادر ہو جائے، کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ادب سکھایا، اور وہ ادب یہ سکھایا کہ اپنی زبان، ہمارے یہاں فوراً اعتراض والی زبان لوگ کھول دیتے ہیں، اور جو کھولتے ہیں تو پھر نہ ادب سامنے والے کا رکھتے ہیں کہ اس کے منصب کا نہ کسی چیز کا۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اگر کسی سے بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعے کو جو اللہ نے بیان کیا اسی کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت کر کے سائلانہ یعنی پوچھنے کے انداز میں، کسی سامنے والے کو سمجھانا ہو تو پوچھنے کے انداز میں، مستفتیانہ یعنی جس طرح جب فتویٰ کسی سے لیا جاتا ہے مفتی صاحب سے تو اس انداز سے، اور مستفیدانہ یعنی جس سے فائدہ ہی ہو ایسا سوال کیا جائے اور ان کی عظمت اور احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ ادب ہمیں ان آیات میں سکھایا گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا ان آیات سے کہ اللہ رب العالمین مالک و مولا ہوئے، لیکن دیکھیے کہ اپنے انبیاء کی کیسی عزت افزائی فرماتا ہے کہ اگر ان کو کسی بات پر آگاہ کرنا ہو تو ملائکہ کو، فرشتوں کو ان کی بارگاہ میں بھیج کر وہ ادب سکھاتا ہے کہ کیسے جا کر وہ گفتگو کرنی ہے۔ وہ ادب بھی اللہ نے سکھایا، یہ ہمیں پتہ چلا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے قرآن میں، جو یہ واقعہ سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ واقعہ دیگر ایسے لوگوں نے بھی جو قرآن کی تفسیر کی، جن میں یہودی بھی ہیں اسرائیلی بھی، انہوں نے اس واقعے پر جو بکواسات لکھی ہیں اپنی تفسیروں میں، وہ ساری کی ساری علماء کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہیں اور اللہ کے نبی پر بہتان باندھا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اور اسی آیات میں آپ نے ایک اور بات غور کی ہوگی کہ دیوار کود کر آئے تھے، یعنی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں، اچانک قرآن بتاتا ہے کہ وہ دو فریق جو تھے وہ دیوار کود کر جب مسجد میں وہ آئے تو آپ گھبرا گئے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اب
کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ بہادر ہی ہوتے ہیں، تو آپ جو یہ گھبرا گئے تھے یہ کیا ہوا؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ دیوار کود کر آنے والا جو طبعی، ویسے ہی نفسیات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بے وقت اور پہرا توڑ کر آئے اور اچانک آ جائے تو اس کی نیت ہمیشہ بری ہوتی ہے، یہ ہوتی نفسیات یہی ہے، وہ سامنے والے کے بارے میں یہی، اور جو آپ کو گھبراہٹ ہوئی تھی وہ طبعی ہے اور وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ دیوار کود کر آنے والوں نے اپنی بات شروع کر دی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے فوراً اپنی گفتگو، آپ نے قرآن کا بھی ترجمہ سنا کہ آتے ہی انہوں نے اپنی بات شروع کر دی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا نہیں، یعنی کہ یہ پہلے تم نے یہ حرکت کیا کی، یعنی آتے ہی انہیں آپ نے ڈانٹا نہیں بلکہ ان کی گفتگو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ تو یہاں یہ بھی ادب ہمیں سکھایا گیا، اللہ کرے کہ ہم بھی یہ ادب سیکھ جائیں کہ اگر کوئی شخص گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی کرے تو اسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے اس کی بات کو سن لینا چاہیے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عمل سے پتہ چلا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو ان سے آداب گفتگو، آداب مجلس، ملنے کے جو آداب ہوتے ہیں اس سے جو خلاف کام ہوا تو ان کے پاس اگر کوئی جواز ہے تو پھر تاکہ، اور نہ بھی ہو تو بھی پھر بھی ممکنہ حد تک علماء کہتے ہیں صبر کرنا چاہیے۔ آپ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے تو میرے آقا علیہ السلام سے اتنے واقعات ملتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں آنے والے ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ جو آداب گفتگو کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے ان پر صبر کرتے تھے۔ جیسے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت زید بن ثانہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے حضور کو قرض دیا تھا، اور قرض کے ٹائم سے پہلے وہ لینے کے لیے آ گئے تھے، لیکن وہ کیونکہ حضور کی نشانی دیکھنا چاہتے تھے جو توریت میں انہوں نے پڑھی تھی، ساری نشانیاں انہوں نے سن چکی تھی، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو جتنا ان کے ساتھ جہالت والا برتاؤ ہوگا ان کا حلم، ان کا صبر، ان کا عفو درگزر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور حضرت زید بن ثانہ نے آ کر میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں سخت انداز میں حضور سے گفتگو کی تھی، لیکن میرے آقا نے اس وقت وہی حلم، صبر اور عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا، اور صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تھے فاروق اعظم کہ ان کی گردن اڑا دیں، لیکن حضور نے ان سے بھی فرمایا تھا کہ نرمی کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہاں پر یہ باتیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے، کہ انہوں نے سوال اپنا مقدمہ رکھ دیا۔ اب سنیے، فرمایا، قرآن بتاتا ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا واناب۔ اور داؤد نے فرمایا، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے۔ بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں وہ گر پڑا اور رجوع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سننے کر دوسرے فریق سے پوچھا، اس نے اعتراف کر لیا، تو آپ نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، لیکن کون نہیں کرتا، ساتھ یہ بھی بتا دیا، ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے وہ زیادتی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے وہ
وہ طریقہ پتہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اور وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وہ بہت تھوڑے ہیں کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا دیا تو آپ کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور وہ مسکرائے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ تبسم انہوں نے کیا اور وہ آسمان کی طرف جب جانے لگے تو اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے تو انہیں صرف آزمایا تھا، اور دمبی کا جو لفظ استعمال کیا یہ ایک کنایا تھا، یعنی اس سے مراد عورت تھی، کیونکہ آپ کی 99 عورتیں آپ کے پاس ہوتے ہوئے آپ نے ایک اور عورت کی خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پہرائے میں آپ کو یہ سوال کیا گیا اور آپ کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آپ نے فوراً وہ مسئلہ سمجھ گئے، آپ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے رجوع کیا۔ یہاں پر یہ جو آیت کریمہ تھی یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ ابھی ہم دعا کے بعد سجدہ کر کے جائیں گے، کیونکہ اس کو سننے اور پڑھنے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو یہاں پر یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، یہ تو آیت سجدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر نماز میں سجدے کی تلاوت آیت آ گئی، سجدہ تلاوت کی آیت اگر نماز میں پڑھی گئی، اگر رکوع میں اس کی نیت کر لی اور امام نے اگر سجدہ اس کا الگ سے نہیں بھی کروایا اور نیت اگر اس میں ہو گئی تو یاد رکھیے یا انفرادی پڑھے اور اس میں بھی، اور اگر اجتماعی طور پر بھی رکوع میں علماء نے لکھا کہ نماز میں رکوع کرنا اور سجدہ تلاوت کے یہ قائم مقام ہو جاتا ہے کہ جب کہ رکوع میں اس کی نیت کر لی جائے تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر کوئی الگ سے نہ بھی کرے اور وہ پھر 2 سجدے کر لے، اگر رکوع میں اس نے نیت کر لی، بعض ایسے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ سنتے ہیں سجدہ تلاوت کی لیکن امام صاحب نے سجدہ نہیں کروایا تھا، ہم سب پر تو سجدہ واجب ہو گیا، تو یہ مسئلہ بھی یہ اس آیت سے علماء نے نکالا کہ اگر رکوع میں نیت کر لی سجدے کی تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت کس خاص انداز سے فرمائی اور جو خاص طریقہ اختیار کیا، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی اچھی بات سکھانا چاہتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، برائی سے منع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہدایت اسے مل سکتی ہے۔ تو اصلاح کرنے کا ایک انداز ان آیات کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ حکمت سے کام لینا چاہیے اور موقع کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود محسوس کر لے۔ اگر اسے زبانی تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو اس کے لیے بھی ہم سامنے مثال بیان کر کے اور کنایے سے یعنی دوسرے کی نسبت پوچھ کے اس انداز سے پوچھ سکتے ہیں، تو وہ اس میں بہت مؤثر انداز یہ ہے کہ سامنے والے کے دل آزاری بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سامنے والے کو بولے تو نے یہ غلطی کی تو اس میں دل آزاری کا پہلو ہوتا ہے اور اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ کسی اور پر مثال فرضی رکھ کر سامنے والے کو اگر سمجھایا جائے اور وہ سمجھ جائے، اپنی اصلاح کر لے، تو یہ قرآن نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہ سکھایا۔ آگے پھر آپ نے جو معافی مانگی، پھر اللہ نے آپ کا اور مقام بیان کیا، کل ہم وہ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ دعا کے بعد سجدہ تلاوت ضرور کر لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو بھی حکمت کی دولت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہمارے اندر جتنی جہالت برائی ہو دور فرما دے، ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو
جا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، حضور کا سچا عشق عطا فرما دے، حضور کی سچی محبت عطا فرما دے، حضور کا سچا غلام بنا دے۔ کل جمعے کے دن ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے۔ مولائی کریم درس قرآن کی برکت سے، شب جمعہ کی برکت سے، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں